من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، موضوع جو چل رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ حجۃ الوداع، آخری خطبہ، اس کے سارے ہی نکات اہم ہے۔ چند نکات پر بات چل رہی ہے۔ اس میں محرم کا مہینہ آیا تو محرم کے مناسبت سے باتیں ہو گئی، کچھ وقفہ ہو گیا۔ ان نکات میں ایک اہم نکتہ یہ بھی تھا سود کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس وقت جو اعلان فرمایا اس میں یہ بھی فرمایا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، اور جاہلیت کے اندر جو ربا چل رہا تھا وہ موضوع ہے، یعنی وہ ختم کیا جا چکا۔ اس وقت کہتے ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت میں جو سود کا نظام چل رہا تھا، یعنی اس زمانے میں معیشت کھڑی تھی سود پر، تو اس سود کے بارے میں فرمایا کہ یہ اب کے بعد، آج کے بعد یہ ختم۔ سود کے متعلق تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے تھے وہ آپ علیہ السلام کے اوپر فتح مکہ کے موقع اوپر نازل ہوئے تھے۔ یہاں کلی طور پر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ یہ عجیب ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے میں آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کو اندازہ ہے کہ مسلمان جب بنتا تھا تو اس زمانے میں ہر قسم کا خطرہ مول لینے والی بات تھی۔ جان کا خطرہ، عزت کا خطرہ، برادری کا خطرہ، رشتہ داری کا خطرہ، یہ سارے خطرات مول لینے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دوسرے جتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، یہ خطرات انہوں نے مول لیے تھے۔ اب یہاں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کاروبار تھا سودی کاروبار تھا، اور سود پر ایسا کہ روایات میں آتا ہے کہ کوئی 10,000 مسقال سونا صرف سود میں لینا تھا، یعنی 10,000 مسقال کا آج کے دور سے اگر اندازہ لگائیں ہم تو کوئی 3,500 تولہ سونا، وہ اصل سرمایہ نہیں، سود لینا تھا۔ اور اس سود کے اوپر آج کے دور سے اگر حساب لگائیں تو کروڑوں اربوں روپے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ میں واقعہ بتا رہا ہوں مختصراً۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مہلت مانگی کہ تھوڑی سی مہلت مجھے دی جائے، 1-2 دن کی۔ یہ سودی اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کے پیسے ہیں، تو یہ میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا، یہ میں اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں خرچ کروں گا۔ تو یہ اصول ہے کہ حرام کی کمائی اسلام کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتی، حرام کی کمائی تبلیغ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتی، حرام کی کمائی مسجد میں بھی استعمال نہیں ہوتی، حرام کی کمائی جہاد کے لیے بھی استعمال۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھڑے ہو کر فرمایا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، جاہلیت کے اندر جتنا بھی سودی کاروبار تھا وہ ختم۔ وَرِبَ عباس ابن المطلب موضوع، اعلان کر دیا کہ عباس ابن عبد المطلب، میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں، میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں۔ میرے خاندان میں عبد المطلب نے جو ربا کا کاروبار کیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا۔ ربا، سود ایک معاملہ ہے اور ایک حرام معاملہ ہے۔
دین اسلام تو 5 چیزوں کے خلاصے کا نام دین ہے. 5 چیزیں میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ ہمارے عقائد، آج کل نوجوان نسل کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. عقیدہ کا مطلب کہ آپ کے دل کا یقین، کہ جس کے بنیاد پر آپ سارے کام انجام دیتے ہیں، وہ عقائد درست ہونے چاہیے. کون سا عقیدہ ہے؟ آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ہمارا یقین. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ اللہ موجود ہے اسی طرح کا یقین دل میں ہونا. وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اور اللہ کے احکامات میرے لیے ہیں، میں ان کو قبول کرتا ہوں، زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرتا ہوں اور دل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر یقین رکھنا. وکتبہ، اللہ کی طرف سے نازل کتابوں پر ایمان لانا. اس پر تفصیلی بات پچھلے جمعوں میں کہیں ہوئی تھی. ورسلہ، اللہ کے انبیاء پر، رسول پر. والیوم الآخر، آخرت کے اوپر یقین. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، خیر اور شر اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر یقین رکھنا. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں ہم، اس کے اوپر یقین کرنا. یہ مغیبات کہلاتی ہیں. 7 چیزیں ہیں، ان کے اوپر یقین. اگر آدمی اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے لیکن رسول کے اوپر یقین نہیں تو اس کو ہم مومن نہیں کہتے. اللہ اور رسول پر یقین ہے لیکن دوبارہ زندہ ہونے پر اس کا یقین نہیں تو وہ یہ مومن نہیں. جو پیغمبر ان کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کے نظام کا انکار کرتا ہے یا آخرت کا انکار کرتا ہے تو یہ شخص مومن نہیں کہلاتا. تو یہ تو ایمانیات ہے. اور دوسری چیز ہماری عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تلاوت، تسبیحات، یہ عبادات ہیں. اور ایک چیز معاشرت، رہن سہن، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ کیسا ہو. ہم یہاں عشرت میں رہتے ہیں، عشرت میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو. تو یہ اگر اللہ کے احکامات کے مطابق ہے تو ہماری معاشرت اسلامی ہے. اور اسی طرح اخلاق ہیں. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کا اندر باہر کی طرح ہے؟ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں آپ کا اندر بھی وہ ہے یا نہیں؟ ہم تو صرف اخلاق اس کو کہتے ہیں نا، صرف ہنستے مسکراتے بولنے والے کو ہم بااخلاق کہتے ہیں کہ بس ہنس کے بولتا ہے، خوش ہو کے بولتا ہے، تو وہ اخلاق والا نہیں. ضد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، یقین محکم ہو، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں. اور ایک ان میں سے اہم شعبہ معاملات کا ہے. معاملات کا مطلب کیا ہے؟ لین دین، جس کو ہم کہتے ہیں. اردو میں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کو؟ لین دین یعنی ہم زندہ ہیں، دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارا کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے. جیسے کاروبار ہے، قرضہ ہے. یہ ایک انڈیویجول دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، ایک بندہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، یا ایک معاشرتی طور پر کرتا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے وغیرہ اس قسم کے معاملے. تو اس کو معاملات کہتے ہیں. اور معاملات میں ایک کاروبار کا معاملہ جو کہ اہم جز ہے، اس کاروبار کے معاملے میں اگر سود آ جائے تو اس سود کے بارے میں آخری خطبے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ ختم ہو چکا. آج کے بعد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو خود کو مسلمان کہے، جو خود کو مومن کہے، وہ سودی کاروبار نہیں کر سکتا. اب سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ ہم پیسہ لینا چاہتے ہیں، نہ ہماری اس میں محنت شامل ہے، نہ اپنا سرمایہ رزق پر لگا. تو یہ سود ہے. مثلا میں نے 100 روپے کسی کو دیے اور اس کو کہتا ہوں کہ آپ مہینے بعد 110 مجھے دے دیں. نہ میری محنت اس میں شامل ہے، نہ میرے 100 روپے رزق میں چلے گئے، کیونکہ کاروبار میں تو نفع نقصان دونوں ہو سکتے ہیں نا. تو اب وہ 10 روپے میں نے لے لیے. یہ تو ربل قرآن بھی کہتے ہیں اس کو، اور پیسوں کا سود کہتے ہیں. دوسرے اجناس کا بھی ہوتا ہے. گندم میں نے 1 من دے دی اور کہا کہ پھر مجھے آپ اس کو 1.5 من کر کے 1 مہینہ بعد دے دیں، تو یہ بھی سود ہے اجناس کا، جنس کا. اس کو ربل حدیث بھی کہتے ہیں، ربل جنس بھی کہتے ہیں. تو سود کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچتا ہے تو یہ ربا ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. اس دفعہ
غلط فہمیاں اس میں پیدا کی جاتی ہیں مختلف طریقوں سے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود کچھ اور تھا اور آج سود کچھ اور ہے، لہٰذا آج جائز ہونا چاہیے. یہ ان بہانوں سے چیز حلال نہیں ہوتی، ان بہانوں سے چیز حلال نہیں ہوتی. جیسے بعض انگریزوں سے آپ سنیں گے کہ جو نبی کا دور تھا اس زمانے میں سور اور خنزیر گندگیاں کھاتے تھے. آج تو ہم فارم ہاؤس میں اس کو پالتے ہیں تو گندگی نہیں کھاتے، اس لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے. شراب اس زمانے میں کسی اور طریقے سے بنائی جاتی تھی، گندگیاں شامل ہوتی تھی، آج تو اس کو باقاعدہ طور پر اس کی صفائی ہوتی ہے، اس لیے حلال ہے. تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستو، ان بہانوں کے ساتھ ہم اپنے دل کو تو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. شراب جس شکل میں بھی ہو حرام ہے، سور جس انداز سے بھی پلا ہوا ہو حرام ہے، سود جس انداز سے بھی ہو وہ حرام ہے. بینکنگ میں کہتے ہیں کہ بھائی آج کا نظام، ایک بینکار تھا، کوئی مینیجر تھا، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگا کہ بھائی یہ مولوی لوگ بھی عجیب ہیں، سود کو حرام کہتے ہیں. وہ تو ایک زمانے میں سادہ سود تھا، وہ حرام تھا. آج کل کے اس سودی نظام کو آپ دیکھیں گے تو ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مولویوں نے وہ کہاں پڑھی ہیں؟ یہ کیسا حرام ہے؟ بھائی ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھو، لاکھوں نہیں کروڑوں کتابیں لکھو اس کے اوپر. حرام حرام ہے، وہ جس شکل میں بھی آ جائے. بینکنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مالی استحصال ہے، غریبوں کو تباہ کرنے کا ایک انداز ہے جسے غریب لوگ بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے. یہ غربت بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس سودی نظام کی وجہ سے. سودی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا بینک والے، میری یہ بات بوریت تو نہیں ہو رہی اس میں، مثلا بینک والے مجھ سے 1,00,000 روپے لے لیں سود، اور مجھے کہیں گے کہ 10% آپ کو ہم سود دے دیں گے، اس کے اوپر پروفٹ کہتے ہیں اس کو، ہم آپ کو پروفٹ دیں گے اس میں 10%. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 1,00,000 روپے کسی کمپنی یا فیکٹری والے کو دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ 20% سود ہمیں دیں گے. کاروبار ہو گیا. کمپنی والا، فیکٹری والا یہاں تو کسٹمر سے لے لیا اور وہاں وہ آگے اس پیسے کو جمع کراتے ہیں کسی اور کاروبار میں اور وہ بھی سود پہ دیتے ہیں. اور وہ سود پہ جو دیا تو ایک تو سود کا حرام، دوسرا یہ بھی نہیں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کمپنی والا کہاں لگاتا ہے ان چیزوں کو، کسی حلال کمائی میں لگاتا ہے یا حرام میں لگاتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں. اب وہ 1,00,000 روپے وہاں دے دیے اس نے 20% پر، وہ کمپنی والا اس پر محنت کر کے اس کے پروڈکٹس بنا کے مارکیٹ میں بیچتا ہے اور بیچنے کے بعد واپس جب آ جاتے ہیں تو 1,00,000 کے 2,00,000 بنا چکا ہوتا ہے، 1,00,000 کے 2,00,000 بنا چکا ہوتا ہے. اب وہ جو 2,00,000 بنا رہا ہے، یہ باریک بات ہے، جو 2,00,000 روپے وہ بنا رہا ہے تو وہ اپنے اس قرض جو بینک والے کو دینا ہے اس کی قیمت بھی ان پروڈکٹس، ان چیزوں کے اوپر لگاتا ہے اور وہ چیزیں ہمارے اوپر مہنگی بن کے آ جائیں. جو چیز ہمیں 10 روپے کی ملنی تھی وہ اب 15 روپے کی ملے گی، کیونکہ بینک والے کو اس نے قرضہ دینا ہے اور وہ قرضہ وصول مجھ سے اور آپ سے کرنا ہے. اب وہ اپنے کمائی لے کر وہ 20 روپے دے دیتا ہے، 20% دے دیتا ہے بینک والے کو، اور بینک والا 10% اپنے لیے رکھتا ہے، اس کا بینکی کاروبار آگے بڑھتا ہے. 10 روپے مجھے دیتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں کہ 10 روپے مجھے آ گئے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس 10 کے پیچھے آگے سے مجھے کہاں نچوڑا گیا ہے. مختلف قسم کی چیزیں مجھے مہنگی بیچ کر مجھ سے 10 کے بجائے ہزاروں لے گیا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، بڑے سرمایہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مالدار سے مالدار ترین بنتے چلے جاتے ہیں اور غریب غربت کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے. اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو اجتماعی بینکاری میں ہو گیا. انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی 1 روپے کا سود ہو، 1,000 کا سود ہو، سب اللہ نے حرام کر دیا. اور قرآن پاک میں اس کی صراحتاً اور احادیث میں صراحتاً جس قسم کی شناعت اور برائی اس سود کے بارے میں بیان کی گئی ہے وہ کسی اور گناہ کے بارے میں بیان
نہیں کی زنا سے کئی گنا بڑا گناہ سود ہے، قتل سے اور جتنی بھی حرام کاریاں ہیں کفر اور شرک کے علاوہ، جتنی بھی حرام کاریاں ہیں ان کی اتنی شدت کے ساتھ مذمت اور شناعت اور برائی بیان نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس سود کی بیان ہوئی ہے۔ پیارے آقا حضور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ معراج کا واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا پیٹ بڑا تھا، گھر کی طرح بڑا تھا، اور اس کے اندر سانپ چھوڑے ہوئے تھے۔ اب گھر کے اندر سانپ آ گیا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ سانپ اگر کمرے میں آ جائے، چارپائی پر آ جائے تو کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کے اندر سانپ چھوڑے ہوئے تھے اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہتا یہ وہ سود خور ہے۔ اور آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، ربا کی 70 برائیاں ہیں، عقوبات ہیں، گناہ ہیں، اور وَأَدْنَاهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، کہ سب سے ادنا یہ ہے کہ آدمی علیہ باللہ یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ 1 درہم کے بدلے میں زنا کرنے کے برابر ہے سود۔ جو 1 درہم سود لیتا ہے تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی آیات میں مختصراً اس مختصر وقت میں تھوڑا سا وہ آیات بھی پڑھتا ہوں اس کے بارے میں، اور مختصر ترجمہ بھی اس کا دیکھیں۔ فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ قرآن ہے یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی غیرے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ ہمیں اور مجھے اور آپ سے کہتا ہے کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ قیامت کے دن اٹھ نہیں سکیں گے، لیکن اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے جنات ان کے اوپر مسلط ہو چکے۔ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں چپا گھشی اٹھانا پیرا، چپا خور کان تری اٹھانا پیرا، ایسے قیامت کے دن یہ اٹھیں گے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ دنیا میں یہ لوگ کہتے تھے کہ کاروبار اور سود تو ایک ہی چیز ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا تو یہ بھی تو کاروبار ہے نا، اس میں بھی منافع ہے، اس میں بھی منافع ہے، بھی کاروبار ہے۔ آج کل عام یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہاں قرآن نے آج سے 1450-1500 سال پہلے بتا دیا کہ قیامت کے دن یہ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، اور اٹھیں گے اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت اور کاروبار اور سود تو ایک جیسے ہیں، یہ تو ایک طرح کی چیز ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تو بیع، خرید و فروختوں کو تو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، فرمایا کہ اللہ کی یہ آیتیں جس کے پاس پہنچ گئی تو جو کچھ گزرا وہ گزر گیا، اب اپنے آپ کو بچائے رکھے وہ اب اپنے آپ کو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد ہے اس کا معاملہ۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو دوبارہ سود خوری کرے، سود میں مبتلا ہو جائے، یہ ابتدائی ان زمانوں کے بارے میں ہے، آج کل تو بہت ہی سخت ہو گیا ہے۔ جو دوبارہ سود کرے، سود کھائے، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، جہنمی ہے یہ لوگ۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، کتنی خطرناک بات کہہ دی۔ یہ کافروں کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن میں، یہ مشرکین کے بارے میں کہا ہے قرآن میں، فاولئک ہم فیہا خالدون، کہ یہ سود خور لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ ان کا حشر کیسا بتا دیا کہ کافروں جیسا حشر ہے ان کا، مشرکین جیسا حشر ہے ان کا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک ظاہری کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے، ہم ہاتھ سے گنتے ہیں کہ بھائی 100 روپے دے دیے، 100 کے بدلے میں 110 آ گئے تو زیادہ ہو گئے، صدقہ دے دیا 100 میں سے 10 تو 90 رہ گئے، کم ہو گئے۔ یہ تو ہمارے انگلیوں کی گنتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ صدقات کو تو اللہ بڑھاتا ہے
اور سود کو مٹاتا ہے۔ کیسے؟ اگر یہ 10 روپے آپ کے پاس آئے ہیں تو 10,000 قسم کی پریشانیاں آپ کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بھائی کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرف سے، کبھی معاشرے کی طرف سے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی عدالتوں کی شکل میں، ہزاروں خزانے۔ اللہ کے پاس تو پریشانیوں کے بھی خزانے ہیں، امن کے بھی خزانے ہیں۔ تو اللہ کی وہ پریشانیوں کے خزانے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جہاں صدقہ دیتا ہے آدمی تو امن کے وہ خزانے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے گننے میں کم ہو گئے پیسے صدقہ کرنے سے، لیکن اللہ کی طرف سے بلائیں مصیبتیں ان سے دور ہوتی چلی جائیں گی، برکتیں آتی رہیں گی۔ اور جہاں 110 ہو گئے تھے 100 میں سے سود کی وجہ سے، وہاں بظاہر تو 10 روپے اس کے زیادہ ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے بے برکتیاں، پریشانیاں اور غم، حزن، یہ چیزیں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آگے فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اسیم، اللہ ناشکر اور گناہ میں مبتلا ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دوستو، سود کے بارے میں، دوسرے گناہوں کے بارے میں ہم اپنے دلوں کو تسلی نہ دیں۔ ہمارے دلوں کو تسلی سے اللہ راضی نہیں ہوتا، نہ اپنے حکموں کو پورا کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں کے ظاہری چمک دمک کو ہم نہ دیکھیں، اس کی حقیقت کو ہم دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں یہ تو دنیا میں ہو گئی، اور آخرت میں کیا فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں۔ اور پھر یہ خطرناک جملہ آ گیا اللہ کی طرف سے کہ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں جو دھوکہ دینے والے، کبھی ہمیں ایک طرح کا دھوکہ، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں سودخور تھا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ او بھائی، جان کنی کی حالت میں انسان ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ کبھی نیک بندہ آپ دیکھیں گے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی نیک بندے کے اوپر سختیاں نظر آتی ہیں، کبھی ایک بدکار کے اوپر بھی سختیاں نظر نہیں آتی۔ تو یہ اس دھوکے میں نہ پڑے کہ میری قبروں سے تو چیخوں کی آواز نہیں آ رہی، لہٰذا یہ سودخوری جائز ہو۔ یہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ اس چیزوں سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا۔ آج ہم عزم کریں کہ آج تک جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اپنا اصل مال تو ہم لے سکتے ہیں، سود ہم نہ لیں، اور آئندہ کے لیے نہ سودی کاروبار میں حصہ لیں گے، نہ انفرادی طور پر کسی شخص سے، نہ اجتماعی طور پر بینکوں سے، کہیں سے بھی ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ طفل تسلیوں سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، اور اس کے ماہرین سے پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔